الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں اعصابی غدی مزاج کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی غدی ہاضم۔ اعصابی غدی ہاضم کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کہاں کہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، کیا کیا اس میں احتیاطیں ہیں، تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، یہ دوائی اعصابی غدی ہاضم جو ہے وہ عضلاتی غدی تحریک کے اندر استعمال کروائی جاتی ہے یا غدی عضلاتی تحریک کے اندر استعمال ہوتی ہے جب پیٹ میں مروڑ ہو، ری کی زیادتی ہو، جلن ہو، ڈکار زیادہ آ رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ اعصابی غدی مزاج کی دوائی ہے، تو یہ جو ہے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک دونوں کے لیے جو علامات ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہاضم ہے۔ تو اس کے جو اجزاء ہیں اس میں سجی کھار ہے 2 تولہ، سہاگا ہے 2 تولہ اور الائچی کلاں ہے 4 تولہ، یعنی بڑی الائچی۔ تو سب کو آپ نے باریک کر کے ان کا صفور بنا لینا ہے اور مقدار خوراک جو ہے اس کی 2 ماشے سے لے کر 4 ماشے تک ہے۔ دن میں 3 بار 4 بار آپ بکری یا گائے کے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا الائچی زیرہ سفید کے کاوے کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ مرکب جو ہے، یہ صفوف جو ہے تری پیدا کرتا ہے جسم کے اندر، رطوبات پیدا کرتا ہے، حرارت کو ختم کرتا ہے، گرمی کو کم کرتا ہے اور اعصابی رطوبات جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، اعصابی تحریک کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، خبر رساں اعصاب کو جو ہے یہ ایکٹیو کرتا ہے۔ تو ان تمام علامات کے لیے جو ہے یہ اعصابی غدی ہاضم جو ہے وہ ایک بہترین دوائی ہے۔ اس میں آپ نے احتیاط جو کرنی ہے صرف یہ کہ تشخیص کا درست لازمی آپ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اعصابی تحریک کو غدی تحریک سمجھ کے اس کا آپ یہ دوائی دیں گے تو اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ جسم میں جس کے پہلے ہی حرارت کم ہے، سردی ہے، رطوبات بڑھی ہوئی ہیں، تو ان کو مزید آپ یہ دوائی دیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان تحریکوں میں، اعصابی تحریکوں میں اور عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر اس کا استعمال آپ نہیں کروا سکتے۔ عضلاتی غدی تحریک اور غدی عضلاتی تحریک کے اندر آپ تمام علامات کے لیے دوسری ادویات کے ساتھ اس کو آسانی سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو انشاءاللہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی تشخیص غلط ہوئی تو پھر جو ہے کوئی بھی دوائی ہوگی وہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔